اس کا سارا ثمر آج پوری پاکستانی قوم اٹھا رہی ہے. پاکستانی قوم کا سر آج فخر سے بلند ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سوئٹزرلینڈ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کی جو تقریب تھی وہ تو منسوخ کر دی گئی ہے, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ مذاکرات ہو چکے ہیں, الیکٹرانک دستخط ہو چکے ہیں. جس طرح سے الیکٹرانک وارفیئر کی دنیا میں ہم داخل ہو چکے ہیں, بالکل اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹرانک دستخط ہیں اس میں بھی عملی قدم پاکستان کی جانب سے سب سے پہلے رکھا گیا ہے. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. علی کامران چشتی صاحب ہمیں جوائن کریں, ان کو ویلکم کریں گے ٹرانسمیشن میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر خرم اقبال ہمارا ساتھ دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سینئر پینلسٹ احتشام الحق بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. علی کامران چشتی صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو ظاہر ہے ایک آج کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, گو کہ آج جمعے کو بہت بڑا اعزاز پاکستان کے نام ہونے جا رہا تھا جو کہ مل تو چکا ہے, لیکن باضابطہ تقریب اس کی منسوخ ہو گئی ہے. اس پر ہم بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے جس دن کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اسی پر بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس میں جو جیت ہے وہ کس ملک کی ہوئی ہے, کیونکہ امریکہ بار بار کلیم کرتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے, جبکہ ایرانی قوم اور جو ایرانی قیادت ہے, اگر ہم اس کی بات کر لیں تو وہ بھی سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. جی, سب سے پہلے مبارک سب دیکھنے والوں کو, پاکستانیوں کو. دیکھیے, میں اس سے پہلے تھوڑا سا کروں گا کہ مئی 2025 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس سے سیز فائر کا اعلان ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان پہ, اور اللہ میاں دکھاتا ہے کہ افسوس کہ کس طرح پاکستانی پرائم منسٹر نے پھر ایک ٹویٹ کیا جس میں سیز فائر کا اعلان کیا گیا, ایران اور امریکہ کی جنگ کے سیز فائر کا اعلان کیا, اور اس کے بعد پورا مڈل ایسٹ اس سے متاثر ہوا اور آدھی دنیا اس سے متاثر ہوئی. تو اللہ نے یہ اعزاز بھی ہمارے ہاتھوں لکھا ہے. اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر, ہمارے پرائم منسٹر پاکستان اسحاق ڈار صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر محسن نقوی, انٹیریئر منسٹر سے لے کے پوری ٹیم جو تھی, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, یہ سب شامل تھے اس میں. ڈی جی ایم او ہمارے جو تھے وہ وہاں پہ گئے ایران. تو پوری ٹیم جو تھی اس میں تھی. جہاں تک آپ کا سوال ہے, اگر اس کے ملٹری تجزیہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں فروزن وار. تو فروزن وار کیا ہے کہ یہ سٹیل میٹ ہے, اور اس میں نہ کسی کی جیت ہوئی نہ کسی کی ہار ہوئی. بٹ اسٹریٹجک اگر آپ ہار کی بات کی جائے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ سب سے زیادہ جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں وہ اسرائیل کی ہیں. نہ اس وار کو میرے خیال سے اس پیمانے پہ لے جانا چاہیے کہ ایران جیتا نہ امریکہ جیتا. یہ سٹیل میٹ وار ہے, اسے فروزن وار کہتے ہیں ملٹری اصطلاح میں. اور اگر آپ اس کا پورا تجزیہ دیکھا جائے, اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گیم کیا تھا, سب سے زیادہ نقصان ہوا مڈل ایسٹ کو ہوا. جو اس کی جو مڈل ایسٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ آئل کا ایک سٹیبل کوریڈور تھا, جو اس کا امیج تھا, پرسیپشن تھا کہ ایک سٹیبل انرجی پرووائڈر جو تھا وہ ہرٹ ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے ملکوں نے جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹ انرجی معاہدے کیے. کینیڈا نے فار ایگزامپل, قطر نے فورس میجر کیا, یعنی کہ اپنی ایل این جی نہ بیچنے کے کانٹریکٹس ختم کیے. تو بہت سارے ملکوں نے ایز این آلٹرنیٹ مڈل ایسٹ سپلائی چین اپنے روٹس بنانے شروع کیے. تو کینیڈا نے لانگ ٹرم پروجیکٹس کر لیے. پھر امریکہ بہادر نے وینیزویلا کو کہا کہ آپ انڈیا جا کے فیول اپنا بیچو گے, اور انڈیا سے فیول کی کانٹریکٹس کرنے جا رہے ہیں. تو ڈائیورسفیکیشن, تو اس سے مڈل ایسٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہرٹ ہوا ہے اس پوری جنگ سے. ایران بھی ایونچولی اپنے فائدے اٹھا لے گا, امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ہے وہ بھی شاید پورے کر لے گا. لیکن جو پرسیپشن تھا مڈل ایسٹ کا کہ ایز اے اسٹیبل انرجی کوریڈور اور انرجی پارٹنر, وہ ہرٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.